الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ قریب الختم ہے. اس عشرے کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغفرت کے عشرے کا نام دیا. پوری دنیا میں بسنے والے بے شمار اہل ایمان بھائیوں اور بہنوں نے امید ہے کہ رمضان مبارک کے ان دنوں میں ذکر و عبادت کا، توبہ و استغفار کا خاص اہتمام کیا ہوگا. اور امید ہے کہ یہ رمضان امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو مغفرت اور تقوی کے دوہرے تحفے دے کر رخصت ہوگا. اس موقع پر کچھ دوستوں کے اصرار پر آپ کا یہ بھائی سب سے پہلے اپنے نفس کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل تعلق کو، اور جہاں جہاں تک اس کی یہ آواز پہنچے وہاں وہاں تک اپنے مسلم بھائیوں اور بہنوں اور نوجوان بچوں اور بچیوں سے نہایت محبت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آخری عشرہ اب رمضان مبارک کا آ رہا ہے، اس کو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اس طرح گزاریں کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا رخ بدل کر جائے، ہمارا نصیب بدل جائے، ہماری قسمت روشن ہو جائے. اپنی انفرادی زندگی میں ہم میں سے ہر ایک اچھا انسان بنے، ہمارے اعمال اور اخلاق، ہمارے جذبات، ہماری گھریلو زندگی، ہماری کاروباری زندگی، ہمارے معاملات، یہ سب کے سب بہتر ہو جائیں. میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، قابل احترام بہنوں، ہم میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم میں کوئی کمی نہیں ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنی کمیوں کا احساس نہ ہو، لیکن یہ نہیں بظاہر ممکن نظر آتا کہ ہم میں کوئی کمی نہ ہو. ایک گزارش یہ ہے کہ یہ جو دن ہیں اپنی کمیوں کو دور کرنے کی سنجیدہ کوشش میں گزارے جائیں. دنیا کے مشاغل تو زندگی میں لگے ہی رہتے ہیں. یہ جو رمضان کے بقیہ دن بچے ہیں یہ اعتکاف میں گزر جائیں، اچھے ماحولوں اور اچھی صحبتوں میں گزر جائیں، زیادہ سے زیادہ ذکر و تلاوت ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو، اپنی کمیوں کو دور کرنے کی سنجیدہ کوشش ہو، اچھی مجلسوں میں، علمی مجالس میں، ایمان افروز مجالس میں شرکت ہو، لمبی نمازیں ہوں، لمبی دعائیں ہوں. ان اعمال کا اہتمام کریں. نوجوان بچوں اور بچیوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اوقات کو
ادھر ادھر ضائع نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سنجیدگی سے متوجہ ہوں اور اپنے پورے گھر کے ماحول کو ذکر کے رنگ میں، دعاؤں اور مناجات کے رنگ میں رنگ دیں۔ تہجد کی نماز اہتمام سے پڑھیں اور لمبی لمبی دعائیں مانگیں۔ اور اس موقع پر ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں اپنی ذات کے لیے دعائیں مانگیں، وہاں آپ اپنی ملت کے ایمان کے تحفظ کے لیے بھی دعائیں مانگیں۔ آپ کو اس بات کا یقیناً علم ہوگا کہ اس وقت مسلمانان ہند کے لیے بہت چیلنجنگ دور ہے۔ جان مال اور عزت و آبرو کو جو خطرے ہمیں لاحق تھے، وہ ان کا تو تسلسل جاری ہے۔ رہ کر ہمارے ایمان پر جو حملے ہوا کرتے ہیں اور ہم سے ہماری اسلامیت کو، ہمارے ایمان کو، ہماری تہذیبی اور مذہبی انفرادیت کو، ہماری آئیڈینٹی اور تشخص کو ہم سے چھین لینے کی جو کوششیں گزشتہ تاریخ میں ہر کچھ دن کے بعد ہوتی رہی ہیں، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے عزائم کے ساتھ اور بڑے جارحانہ عزائم کے ساتھ وہ کوشش ایک بار پھر شروع ہوئی ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ جہاں انفرادی اعمال کا مہینہ ہے، وہیں ایمان کے تحفظ کا بھی مہینہ ہے۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اللہ کی تقدیر میں کوئی چیز اتفاقاً بھی واقع ہوتی ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہوتی ہے اور ایک پلاننگ کے تحت واقع ہوتی ہے۔ غزوہ بدر کا انقلاب آفری جو واقعہ ہوا تھا، وہ بھی رمضان مبارک میں ہوا تھا اور اسی مغفرت کے عشرے میں ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان مبارک جہاں انفرادی اعمال کا مہینہ ہے، وہیں اجتماعی طور پر ایمان کے تحفظ کا مہینہ بھی ہے، اور اس سلسلے میں جانی اور مالی قربانیاں پیش کرنے کا اور اپنی عزیمت کے ثبوت پیش کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ اس لیے ان دنوں میں کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کوششوں کو اپنی غیبی طاقت سے ناکام فرمائے جو ایمان چھین لینے کی، خاص طور پر ہندوستان میں اس وقت کچھ مخصوص طبقے کی طرف سے، جس کے ہاتھ میں اس وقت اقتدار کی طاقت آ گئی ہے اور ایک نشے میں وہ مبتلا ہے، اس کی طرف سے جو کوششیں ایمان کے چھیننے کی جا رہی ہیں وہ ناکام ہوں، بلکہ وہ کوششیں ملت کے ایمان کو جگا دینے اور اس کی غیرت اور حمیت کو جھنجھوڑ دینے کا سبب بن جائیں۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی شر سے خیر ظاہر ہوتا ہے۔ ان دعاؤں کا اہتمام بھی کریں، اور رمضان مبارک کے بعد جیسا کہ آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ مسلمانان ہند کی جو سب سے مضبوط اور متحدہ ایک پلیٹ فارم ہے، جس میں تمام مسلک، تمام جماعتوں، تمام مسالک اور تمام ممتاز اور سرکردہ شخصیات کی نمائندگی ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اس کی طرف سے ایک طرف تو ملک میں ایک ایسی مہم کے شروع کیے جانے کا امکان ہے کہ جس کے ذریعے پورے ملک کے مسلمانوں کو آواز دی جائے گی
اور ان کو ان کے ایمان کے تحفظ کی طرف نہایت سنجیدگی کے ساتھ متوجہ کیا جائے گا، اور ایمان کے تحفظ کے ساتھ ملک کا جو دستور ہے اس کا اور اس کے تحفظ اور اس کے ایک سیکولر ڈیموکریٹک کیریکٹر کے تحفظ کا کی جو مہم چھیڑی جائے گی، جس میں امید ہے کہ انشاءاللہ انصاف پسند غیر مسلموں کی بھی ایک بڑی تعداد شریک ہوگی۔ ہمارے ملک میں اکثریت آج بھی ایسے ہی برادران وطن کی ہے، ایسے ہی لوگوں کی ہے جو اس جارحانہ اور فیسسٹ اور کمیونل اپروچ کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ ان کو ساتھ لے کر دستور کے تحفظ کی جو کوشش کی جائے گی، آپ ہوش پر آباد رہیں اور ایمان کے تحفظ اور دستور کے تحفظ کی جو مہم چلے اس میں ہر اعتبار سے آپ شریک ہوں، اپنی قیادت پر اعتماد کریں، اس کی آواز پر لبیک کہیں، اور اپنے وقت، اپنی صلاحیت، اپنے ہنر اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ حصہ ان اہم ترین مہموں میں پیش کرنے کی اور شامل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایسے موقعوں پر تماشائی بنے رہنا اور اس کا میں کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن نہ کرنا، سرگرم حصہ نہ لینا، یہ اچھی علامت نہیں ہوا کرتی۔ تو رمضان کے ان دنوں میں آپ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، برابر اپنی دعاؤں میں اس بات کو یاد رکھیں، اپنے انفرادی مسائل کے لیے جو دینی ہو یا دنیاوی، ان کے لیے جہاں آپ دعائیں کریں وہاں ملک میں امن و انصاف کے قیام کے لیے بھی دعائیں کریں، اور بدامنی پھیلانے کی اور آپس میں فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کی جو کوشش کچھ مخصوص عناصر کی طرف سے کی جا رہی ہے، ان کوششوں کے ناکام ہونے کی دعاؤں کا اہتمام بھی کریں، اور رمضان مبارک کے بعد ان کوششوں میں ضرور حصہ لیں۔ اس بات کو اچھی طرح میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جو کوشش کرے گا وہ کوشش انتہائی مہذب اور پرامن طریقے پر ہوگی، اس سے ملک کے امن کو تقویت پہنچے گی، آپس کا بھائی چارہ بڑھے گا، کسی طرح کی کوئی بدامنی اور کسی طرح کی کوئی ایسی بات جس سے ملک کے امن کو ٹھیس پہنچے، ملک کے وقار کو نقصان پہنچے، ہرگز ایسی کوئی بات نہیں کی جائے گی، بلکہ بورڈ اپنی سنجیدہ روایات اور اپنے وقار کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور ملک کی نازک اور حساس صورتحال کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ وہ کوشش کرے گا۔ آپ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ میں بار بار آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ایک ایک امتی کی دعا بہت قیمتی ہوتی ہے، آپ اس کے لیے دعا بھی کریں اور آپ اس کے لیے جد و جہد میں کسی بھی طرح ضرور حصہ لیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری ان گزارشات پر بہت سنجیدگی سے آپ توجہ کریں گے اور آپ مجھ فقیر اور ناچیز کو بھی اپنی ماہ مبارک کی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔